اللہ نے سورہ نساء کی ان آیات میں انسانی رشتوں کو سماجی زندگی کی نوعیتوں کو جن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جب گھریلو زندگی میں جس آدمی کا جو حق بنتا ہو اس کو نہ ملے اور وہ اپنے حق کی آواز بھی نہ اٹھا سکتا ہو، اور اس گھر میں اس کے حق کو محفوظ کرنے والا، پہچان رکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، تو یہ بڑی تباہی کی بات بنتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں۔ جس طرح انسان کی زندگی میں موت اور حیات دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انسان پر زندگی ملی تو موت بھی آ سکتی ہے۔ اب جب کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور اپنی اولاد چھوڑ گئے، اب ان کی اولاد کون والی وارث بنے گا؟ ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ قرآن پاک اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اب جو یتیم بچیاں ہیں کسی خاندان میں، کسی گھر کے اندر، اب ان یتیم بچیوں کا مستقبل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے مال تو چھوڑا ہے، وسائل چھوڑے، اب ان یتیم بچیوں کا مستقبل کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے، ان کو اپنے گھر میں رکھ کر اپنے خاندان میں نکاح کر کے ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تم ان سے مت نکاح کرو۔ اب تم اس خطرے میں کہ یتیم لڑکی ہمارے پاس ہے اور اس کا مال اگر اس کے پاس جو ہے ہم نے نکاح کر کے باہر دے دیا، اس کا مال تو باہر چلا جائے گا دوسرے خاندانوں میں، اب ادھر سے اس کا نکاح باہر نہیں ہونے دیتے کہ مال باہر جائے گا، اور خود رکھتے نہیں، تو اب یہ دونوں چیزیں غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اس مخمصے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ یہ مال ان کا ہے اور تمہیں بھی ایک وقت مال چھوڑ کے جانا ہے، یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا سدا، تو پھر تم اس مال کی وجہ سے غلط فیصلہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اپنی زندگی کی بنیادیں درست رکھو، رشتوں کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اپنی زندگی اور رشتوں کی بنیاد رکھو۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے مت نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم اور عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہارے معاشرے میں موجود ہیں، جو تمہیں پسند ہوں، تم ان سے نکاح کر لو۔ تو نکاح میں مرد اور عورت کی پسند کو بھی قرآن حکیم نے شامل کیا ہے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ زبردستی اور دباؤ کا نہیں ہوتا کہ تم زبردستی اور دباؤ میں نکاح کرو۔ اب مرد اور عورت میں یہ میلان طبع نہ ہو، طبیعت میں رغبت نہ ہو، تو وہاں نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی صحیح نہیں گزرتی۔ اس لیے لالچ میں، پیسے کے دباؤ میں اپنی زندگی بھی تباہ کرو، دوسروں کی زندگی بھی خراب کرو، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا تم ان عورتوں سے نکاح کرو ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہیں، جو تمہیں خوش آئیں۔ اس لیے دلوں کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی یہ حکم دیا اور یتیم بچیوں کے اولیاء کو بھی یہ حکم دیا جو ان کے نکاح کے والی ہیں، اگر وہ تمہیں پسند آئیں تو نکاح کرو، اور تم ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو نکاح کرو، ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کرو۔ تو نکاح کی یہ شرائط بھی آ گئیں، ایک تو دل میں رغبت ہو، پسندیدگی ہو، دوسری چیز حقوق کی ادائیگی ہو، اور تیسری چیز ان کے اندر انصاف کو قائم کیا جائے، ان کے اندر انصاف کو قائم رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کی زندگی کے حقوق کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا
فرمایا اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارے پاس گنجائش ہے اور دنیا میں معاشروں میں مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو ایک سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہو، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، اور چار چار۔ یہ ضرورت نکاح کی نفسی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، سماجی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، سیاسی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کی جائیں، لیکن چار سے زیادہ امت کو اجازت نہیں دی گئی کہ چار سے زیادہ نکاح کرنے کی، مردوں کو اختیار نہیں ہے، چار سے زیادہ شادیاں نہ کریں، لیکن چار شادیوں میں بھی شرط قرآن نے رکھی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان میں انصاف نہیں قائم کر سکو گے، معاشرتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، درجہ بندی کے اعتبار سے، تم جب زیادہ شادیاں کرو تو ان کے اندر مساویانہ معاملات کرو، برابری کرو، انصاف کرو، ہر ایک کو برابر چیز دو، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، باری کے معاملات، ہر ایک کے ساتھ، عورت کے ساتھ تمہارے باری کے معاملات بھی درست ہوں، کس عورت کے پاس کتنی راتیں گزارنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ اس نے یہ بیان کیا کہ میرا خاوند بہت نیک آدمی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا خاوند تو بہت خوبصورت انسان ہے، اچھا انسان ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل میں رہتا ہے، اب وہ مجلس میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ تو حضرت عمر نے اس کے خاوند کی تعریف کر دی، وہ بیچاری شرم کی وجہ سے چلی گئی۔ جب وہ چلی جانے لگی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین، وہ عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تھی آپ کے پاس، اور آپ نے اس کی شکایت کا مداوع ہی نہیں کیا۔ وہ تو شکایت کر رہی تھی کہ یہ میرا خاوند میرا حق تو ادا کرتا نہیں، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، اب اس کو اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ ہی نہیں۔ تو آپ نے اس کے خاوند کی تعریف سن کر آپ نے بھی اس کی تعریف کر دی، آپ نے اس عورت کو واپس بلایا، فرمایا کیا واقعتاً تو اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں تو اس کی شکایت کرنے کے لیے آئی، مجھے گھر میں آپ کو اس کی عبادت کا بتانے کا کیا فائدہ، تو اسی کی شکایت کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابی بن کعب سے کہ اللہ نے اس کے مسئلے کی سمجھ آپ کو عطا کر دی، اس نے مسئلہ بیان کیا اور آپ فوراً سمجھ گئے ہیں کہ اس کے گھر میں پریشانی ہے، اس کے حق کی ادائیگی میں مسئلہ ہے، لہٰذا اس کا مسئلہ بھی اب تم حل کرو، اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اس کا مسئلہ بھی حل کرو۔ اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کے خاوند کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم 3 دن روزے رکھ سکتے ہو، رات کو تم قیام کر سکتے ہو، چوتھے دن روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو اور رات کا قیام بھی نہیں کر سکتے ہو، چوتھا دن تمہاری بیوی کا ہے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے مسئلہ کہاں سے اس کے لیے نکالا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 دن اس کے انگیج ہیں عورتوں کے ساتھ، اب اس عورت کا چوتھا دن بنتا ہے، تو 3 دن اس مرد کے ہیں، چاہے اس کی اور بیوی ہے کہ نہیں ہے، 3 دن اس کا حق بنتا ہے، چوتھے دن بیوی کا حق بنتا ہے۔ اس لیے مرد نکاح کرنے کے بعد عورت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ بیوی اس کی ہے، لہٰذا وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر کسی ضرورت کے تحت جائے، اس کے لیے بھی ایک مہلت مقرر کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قانون بنا دیا کہ ہر فوجی جو مجاہد وہ دین حق کے غلبے کی جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، 4 مہینے کے بعد
سرکاری طور پر اس کو چھٹی ملے گی، وہ گھر آئے گا، گھر ٹھہر کر پھر واپس جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مسئلہ پوچھا ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک عورت مرد کے بغیر کتنا عرصہ تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 4 مہینے تک رہ سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بھی قانون بنایا۔ اب دیکھو، عورتوں کے حقوق کا تحفظ قانونی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ضروری ہے، علمی حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ ایک مرد کا کیا حق بنتا ہے، عورت کا کیا حق بنتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق کے بارے میں واضح اعلان فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے حوالے سے خیر کا معاملہ کرو، اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے حقوق کا تحفظ کرو۔ ان کی جان کا حق ہے، ان کے مال کا حق ہے، ان کی عزت کا حق ہے۔ نکاح نہیں ہوا تو ان کا نکاح کراؤ، نکاح ہو گیا ہے تو اب ان کو آباد کراؤ، ان کا گھروں میں آباد رہنا، مردوں کا اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنا، عورتوں کا اپنے مردوں کے حقوق ادا کر کے زندگی بسر کرنا، یہ قرآن حکیم فرض قرار دیتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے پہلے، فرمایا ان عورتوں کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، مثل الذی علیہن، جس طرح ان کے ذمے تمہارا حق ہے تمہارے ذمے ان کا بھی حق ہے۔ اب ہر طبقہ اپنا حق یاد رکھتا ہے، دوسرے کا حق یاد نہیں رکھتا۔ مرد اپنا حق یاد رکھتے ہیں، عورتیں اپنا حق یاد رکھتی ہیں۔ اور اب تو سارے لوگ ایک دوسرے کا حق بھول گئے، اور یورپ والوں نے الٹی تعلیم پڑھا دی۔ اب وہ کہتے ہیں مرد مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، عورتیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں جلوس نکالیں گے۔ یہ انہوں نے الٹا سبق پڑھایا کہ یہ عورتوں کا حق ہے، عورتیں اپنے حق کے لیے خود جنگ لڑیں۔ قرآن کہتا ہے عورتوں کی جنگ قرآن لڑے گا، کمزوروں کی جنگ اللہ کے نبی لڑیں گے۔ کمزور مرد ہو یا عورت ہو، اس کے حقوق کی جنگ قرآن لڑے گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ عورت کمزور ہے تو وہ اپنی جنگ خود لڑے گی۔ باقی مرد کس مرض کی دوا ہے؟ قرآن نے ان پر ایمان اور فرض قرار دیا۔ قرآن کا علم حاصل کریں، ہر معاشرے کے طبقے کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دلوائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کا فیصلہ کیا کہ یہ چوتھا دن یہ عورت کا ہے، 3 دن مرد کے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو علم مبارک کرے، آپ جیسے لوگ ہمارے پاس موجود رہنے چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہماری مجلس میں آپ جیسے لوگ موجود رہنے چاہیے کہ جو ایک حاکم وقت کو، ایک خلیفہ وقت کو، ایک قاضی اور جج کو صحیح بات بتائیں، انصاف کی بات بتائیں، حق کی بات بتائیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ آ گیا ان کے پاس کہ باہر سے کچھ لوگوں نے آ کر شہر میں داخل ہونے کے لیے آئے، شہر سے باہر انہوں نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ جب شہر سے باہر پڑاؤ ڈالا، ایک مرد اور عورت انہوں نے وہاں ڈیرا ڈالا اور اپنا خیمہ نصب کیا۔ اب وہ عورت نوجوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، کسی اور آدمی نے اس کو دیکھ لیا، اب اس سے ساتھ ساز باز کر لی، اور اس نے جا کر عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ یہ عورت میری ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، یہ عورت تو میری، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، اب یہ عجیب دعویٰ ہے، نکاح کے گواہ تو نہیں، آج کل تو تحریر ہوتی ہے، نام لکھا جاتا ہے اور فارم موجود ہوتا ہے۔ اب وہ دور سے آئے، اب جی نکاح کے حوالے سے سماجی زندگی میں یہ بہت بڑا اعتماد ہوتا ہے، خاندانی اعتماد ہوتا ہے، اس لیے نکاح میں مرد اور عورت اکیلے نکاح نہیں کر سکتے کہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہو جائیں اکیلے نکاح کر لیں، نہیں، ان کو معاشرے کے اندر کھلی جگہ پر اور سب لوگوں کو جمع کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ اعلنوا النکاح، حضور نے فرمایا نکاح اعلان کر کے کرو، وجعلوها فی المساجد،
اور نکاح مسجد میں کرو۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیے، مسجد میں کیے، پوری مجلس بلائی، صحابہ کو بلایا، سب کے سامنے نکاح کیا۔ گھر میں نکاح کیا تو سب کو بلایا، اور پوری مجلس کو بلا کر، گواہ بھی بلائے اور سب کو بلا کر پھر مجلس میں نکاح کیا۔ اس لیے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے یہ فلاں کی بیٹی اب فلاں کی بیوی بن گئی ہے، یہ اس کے ساتھ نکاح میں ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے معاشرے کو۔ لیکن وہ دوسری جگہ پر آئے، اب کیسے پتہ لگائے؟ تو اب یہ مسئلہ بن گیا، اس نے دعویٰ کر دیا میری بیوی ہے، وہ کہتا نہیں میری بیوی ہے۔ اب مسئلے کا حل کیسے کیا جائے؟ وہ احوال اور قرائن سے دلائل اکٹھے کرنے ہیں۔ اب وہ آئے تھے تو اپنے ساتھ جانور لے کر بھی آئے، تو جانوروں میں ان کے ساتھ کتا بھی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو ان کے ڈیرے پر چلتے ہیں۔ ڈیرے پر چل کر کھڑے ہو گئے اور اس مرد کو کہا جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، فرمایا تم اس کے خیمے کے اندر جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ خیمے کے اندر جانے لگا تو باہر کتا بندھا ہوا تھا، اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر جو اس کا خاوند تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا، اس کو کہا تم جاؤ خیمے کے اندر۔ اب وہ خیمے کے اندر گیا تو کتا کو نہیں بھونکا، اسی طرح بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا یہ مجرم ہے، یہ عورت بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ فرمایا یہ بیوی اسی کی ہے، اس لیے کہ یہ کتا پہچانتا ہے کہ یہ ہمارا فرد ہے، اور یہ انسان یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جھوٹے دعوے بھی ہوتے ہیں، نکاح کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، لہذا ان کو کیسے خارج کیا جائے گا؟ حقدار کو حق کیسے دلوایا جائے گا؟ جس عورت کا نکاح ہو گیا وہ نکاح جب تک خامن طلاق نہ دے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، یا عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے تو تب جا کر وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، اس معاہدے کو ختم کیا جائے گا۔ یہ نکاح ایک معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس معاہدے کو قائم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے لیکن عورت کی مرضی کے ساتھ، اب اس کو توڑنے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ لیکن ان سب کا نگران کون ہے؟ حاکم وقت، خلیفہ وقت، وہ سب کا ولی ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کرتے، یہ ظلم کرتے ہیں، تو پھر حاکم وقت کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے اگر ان کے بنیادی حقوق پامال ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ 4 بیویاں رکھ کر، 2 بیویاں رکھ کر، 3 بیویاں رکھ کر ان کے حقوق پورے نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ایک بیوی رکھو تاکہ تم اس کا حق ادا کر سکو۔ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا ایک بیوی اور اس کے ساتھ اس دور میں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں جو بازار سے بھی مل جاتی تھی، اور جنگوں میں جو لوگ قیدی ہوتے تھے ان عورتوں کو بھی گھروں میں رکھا جاتا تھا پورے احترام کے ساتھ، ان کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ، تاکہ معاشروں میں خرابیاں پیدا نہ ہوں، زندگی کے حقوق کا تعین ہو سکے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس کی طرف توجہ دلا دی۔ فرمایا یہ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں امید ہے کہ تم ایک طرف جھک کر ظلم نہیں کرو گے، ایک طرف مت جھکاؤ اختیار کرو۔ مرد کا کام کیا ہے؟ حق اور انصاف قائم کرنا، ہر ایک کو اس کا حق دلانا، اپنا حق بھی قائم رکھنا اور بیوی کا حق بھی قائم رکھنا، عورتوں کے حقوق بھی قائم رکھنا، بچوں کے حقوق بھی قائم رکھنا، معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق کو قائم رکھنا، یہ ضروری ہے۔ کسی ایک طرف جھکاؤ قائم کر لینا یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن حکیم کے حقوق بتلائے ہوئی رہنمائی، اس کے مطابق اپنا گھریلو نظام، خاندانی نظام اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا انشاءاللہ آئندہ منگل کو درس ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر ڈرو تم اس بات سے، اللہ تعدلوا، انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی نکاح کرو،
او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈیاں تم نے اپنا مال ہے تمہارا ان کو بھی رکھو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف جھک نہ پڑو گے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، اس کے حقوق کی ادائیگی نصیب فرما۔ آج تک جو ہم سے تیرے پاک کلام کے بارے میں غفلت ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اللہ اس پر توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہمارے جملہ غفلتوں کا دور اے اللہ اس کو درگزر فرما، اور ہمیں